بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اور بھائی، نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ نماز کے مسائل میں سب سے اہم نماز کے فرائض۔ تو نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، 7 نماز سے پہلے ہیں اور 6 نماز کے اندر ہیں۔ جو 7 نماز سے پہلے ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کے اندر ہیں ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ شرائط: اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم، یعنی ان میں سے کوئی ایک نہ پایا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو کل 3 کی تفصیل آ گئی تھی۔ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، ساری نجاستوں سے بدن کا پاک ہونا، نجاستوں کی تفصیل کل میں نے بتلائی۔ دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، اس کی تفصیل کل آ گئی۔ جگہ کا پاک ہونا، اس کی تفصیل آ گئی، یعنی کم از کم اتنی جگہ پاک ہو جہاں سجدے کے اعضاء زمین پر لگتے ہیں، پیشانی کی جگہ، ہاتھ کی جگہ، گھٹنوں کی جگہ، دونوں پیر رکھنے کی جگہ وہ پاک ہو۔ خدا نخواستہ ناپاک جگہ پر سجدہ کر دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی تفصیل بھی کل آ گئی۔ اور سطر کا چھپانا، اس کی تفصیل بھی، مرد کا سطر کتنا ہے، عورت کا سطر کتنا ہے، یہ کل تفصیل سے میں نے بیان کیا۔ اب 5ویں نمبر پر قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ تو مسجدوں میں تو قبلہ رخ ہوتا ہے، لیکن گھروں میں عام طور سے گھر ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، گلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو اس لیے گھروں میں جیسے ہماری مستورات نماز پڑھتی ہیں یا ہم نوافل نماز جو گھروں میں ادا کریں، تو قبلے کا خاص طور پر خیال رکھیں، قبلہ رخ معلوم کر لیں۔ آج کل ایک وہ مشین سے ملتی ہے قبلہ نما، تو وہ عام طور سے بالکل صحیح قبلہ بتاتی ہے، اس کے ذریعے سے اپنے گھروں میں ایک دفعہ لے جا کر قبلہ معلوم کر لیں بھی کدھر ہے۔ خدا نخواستہ قبلہ دوسری طرف ہو، ہم دوسری سائڈ پہ نماز پڑھتے رہیں تو ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قبلہ رخ معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر قرآن میں ہے نا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ تو قبلہ کم از کم معلوم کر لو بھی قبلہ کدھر ہے، تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ مسجد کے رخ سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے، مسجد کے یعنی جو مینار وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان سے بھی اندازہ کیا جائے، تو بہرحال قبلے کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ سفر پر ہیں اور نماز پڑھنی ہے آپ نے، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کی جو نماز ہے صرف عبادت خانے میں ہوتی تھی، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے مرد تو مسجد میں آ کے ادا کریں اور عورتیں اپنے گھروں میں، لیکن اگر ہم سفر پر ہیں یا کوئی ایسا موقع ہے مسجد نہیں ہے تو ہماری یعنی ہر جگہ نماز ادا ہو سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے۔ عام طور سے لوگ سفر کا عذر کرتے ہیں کہ بھی ہم سفر پر تھے، نماز گھر آ کر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سفر میں بھی وقت پر نماز ادا کی جائے۔ سفر کی ترتیب ایسی بنائی جائے کہ بھی نماز کا، جیسے کسی بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے بھی یہ فلاں نماز کے وقت میں آپ روکیں گے یا نہیں روکیں گے، یہ کہاں تک، تو اگر وہ روکتے ہیں یا کہیں نماز پڑھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھاتے تو اتنا ٹکٹ لیا جائے وہاں تک، بھئی وہاں تک میرا سفر ہوگا، فلاں نماز آئے گی تو میں وہاں تک۔ اللہ نے سفر میں آسانی کر دی کہ سفر کی نماز اگر 48 میل سے زیادہ ہے تو پھر 2 فرض پڑھنے، 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنے، اور سنت نفل معاف ہے۔ ہاں وتر ہیں تو وتر پڑھنے، جیسے فجر کے تو 2 ہی فرض پڑھنے، سنت معاف سفر میں 48 میل سے زیادہ سفر ہو۔ ظہر کی نماز ہے تو
اس میں صرف 2 فرض پڑھیں، باقی سنت نفل معاف۔ اور اسی طرح عصر کے 2 فرض، مغرب کے وہ 3 ہی فرض پڑھنے ہوں گے۔ ایک بھائی نے وہ کہا جب میں نے مغرب وہ قصر کیا، ایک ہی پڑھ لی، تو مغرب میں قصر نہیں ہے، مغرب کے 3 فرض ہیں، وہ 3 پورے پڑھنے، یعنی 2 یا 1 نہیں ہے، مغرب کے پورے 3۔ البتہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں 2 فرض پڑھ سکتے ہیں، اور بلکہ پڑھنے چاہیے۔ اگر یعنی سفر میں کسی نے 4 پڑھ لیے تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ تو یہ کہے چلو میں زیادہ ہی پڑھ لوں 4 تو نہیں، جب سفری نماز ہے تو اس میں آپ 2 ہی پڑھیں گے فرض، لیکن شرط یہ ہے کہ سفر 48 میل یا اس سے زیادہ کا ہو۔ اگر 48 میل تقریباً بنتے ہیں 77 کلومیٹر، تو 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو، 77 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ کا، پھر آپ مسافر بن سکتے ہیں۔ اس سے کم ہو تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ تو عشاء کی اگر نماز ہے تو 2 فرض 3 وتر، تو اللہ نے آسانی کر دی، تو اس لیے نماز معاف نہیں ہے سفر میں بھی۔ تو عام طور سے لوگ اس چیز کا احتیاط نہیں کرتے کہ سفر میں چھوڑ دیتے ہیں نماز، اور کئی ایسا کرتے ہیں کہ سفر میں وہ بسوں والے مفتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیٹ کے اوپر ہی پڑھ لو، حالانکہ قیام فرض ہے، تو سیٹ کے اوپر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، بلکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ کہیں اتر کے نماز پڑھے، سیٹ پر نماز نہیں ہوگی، ایک تو وہاں قبلہ رخ معلوم نہیں ہوگا، اور دوسرا سیٹ پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسے ریل گاڑی وغیرہ ہے، الحمدللہ جماعتیں جاتی ہیں، اذان دے کر ریل گاڑیوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وہاں اب سفر میں قبلہ رخ معلوم کرنا، کہیں سفر میں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں نہ کوئی مسجد ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو قبلہ رخ معلوم کرے، پوچھے۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو، یا ایسی جگہ میں ہے جیسے کافروں کا ملک ہے، وہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی قبلہ کیا ہے، بندے کا بعض کا اتفاق ہوتا باہر کے ملکوں میں جانے کا، خاص کر یورپ کے ممالک میں، اور وہاں قبلہ بتانے والا کوئی نہیں، تو پھر تحری کرنا فرض ہے۔ تحری کہتے ہیں سوچ بچار کرنا، اپنے دماغ کو لڑائے بھی کس طرف ہو سکتا ہے، تو دماغ نے کہا بھی اس طرف ہو سکتا ہے، یہ تحری کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے جدھر تحری میں نہیں، سوچ و بچار میں آئے۔ اگر کسی نے تحری نہ کی، ویسے ہی نماز پڑھ لی، چاہے قبلہ رخی پڑھی ہو، نماز نہیں ہوگی۔ سوچ بچار یا تو پوچھے یا سوچ بچار کرے۔ ہاں اگر تحری کر کے آپ نے سوچ بچار کر کے نماز پڑھی اور نماز ادا کر لی، بعد میں کوئی شخص آیا وہ کہنے لگا بھی یہ قبلہ رخ تو ادھر تھا، آپ نے ادھر پڑھ لی، تو آپ کی ادا ہوگی، آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تحری قبلہ رخ معلوم کرنا، اگر قبلے مشتبہ ہو گیا ہے تو تحری کرنا فرض ہے، تحری کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ قبلے کے مسائل تھے۔ اور 6 نمبر پر وقت کا پہچاننا، وقت کا پہچاننا بھی فرض ہے۔ اب عام طور سے لوگ فجر میں آتے ہیں تو دیکھتے نہیں، اب تو بڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں، گھڑی لگی ہوتی ہے، اس میں جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو لائٹ جل جاتی ہے، لکھ کے آ جاتا ہے گھڑی میں ممنوع وقت۔ اسی طرح اپنی مستورات کو بھی گھروں میں بتائیں، یہاں دیکھ کر جائیں کہ فجر کا وقت کس وقت ختم ہو رہا ہے، تو اگر وقت ختم ہو جائے تو اس دوران میں خاص کر فجر کی نماز سورج نکلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکلنا شروع ہو جائے فجر کی نماز کے دوران تو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبح فجر کے وقت اور دوپہر زوال کے وقت اور شام مغرب کے وقت شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس ٹائم جو لوگ بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ایک تو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا کہ سورج نکلتے وقت وہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، ایک تو سورج نکلتے وقت، ایک سورج غروب ہوتے وقت، ایک سورج ڈھلتے وقت یعنی زوال کے وقت، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں وہ سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت کی وجہ سے منع فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ اور دوسرا یہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ شیطان اس وقت سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو
اب جو سورج کے پجاری سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے دیکھو یہ میری عبادت، اپنے جو اس کے کارندے ہوتے ہیں چھوٹے شتنگڑے چھوٹے شیاطین، ان سے کہتا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری عبادت کر رہے ہیں، تو سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں سجدہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زوال کا وقت بھی یہاں لکھ کے آ جاتا ہے بھی کون سا وقت ہے، تقریباً 10 منٹ کا ہوتا ہے، 10 سے 12 منٹ، اور اسی طرح سورج طلوع ہوتے وقت بھی 10 سے 12 منٹ، ایسے غروب ہوتے وقت بھی 10 سے 12 منٹ ہوتے ہیں۔ البتہ غروب ہونے میں یہ مسئلہ ہے، اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ غروب ہوتے ہوتے بھی پڑھ لی تو آپ کی ادا ہو جائے گی، اسی دن کی عصر، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھے اس وقت میں، لیکن اسی دن کی عصر اگر نہیں پڑھی تو وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن فجر پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو گیا تو وہ نہیں ادا ہوگی، اس کو دوبارہ سے لوٹانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں سے ٹائم دیکھ کے جایا کریں، یا گھروں میں یہ دائمی جنتری ایک ملتی ہے تو وہ رکھیں، تو اپنی مستورات کو بھی اوقات بتائیں، بے اس ٹائم میں سورج نکلتا ہے، اس سے پہلے فجر پڑھ لیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ ٹائم شروع ہو گیا ہے ممنوع وقت تو پھر 15 منٹ یعنی تقریباً وقفہ کر لیں، اس کے بعد جب یہ سورج باہر نکل آئے پھر قضا نماز پڑھیں۔ تو اس دوران میں سجدہ کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے، نماز یعنی ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، بعض لوگ رات کے 12 بجے بھی زوال سمجھتے ہیں، یہ زوال صرف دن میں ہوتا ہے، چونکہ دن میں سورج ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، رات کو زوال کوئی نہیں، رات ساری رات آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، رات کو زوال نہیں، رات کو ساری رات آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زوال کے وقت میں صرف سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، باقی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، سورج نکل رہا ہو اس دوران میں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، لیکن اس اوقات میں سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے اور کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی نماز بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ وقت کا پہچاننا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، یعنی وقت شروع ہونے کے بعد نماز ہوتی ہے، وقت سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کو لوٹانا ہوگا۔ عام طور سے آج کل فتنے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، جیسے یہ مرزا جہلمی ہے، محمد علی جہلمی، ایک نیا فتنہ کھڑا، وہ عجیب مسئلے بتاتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کٹھی نماز پڑھ لو، تو یہ بھی غلط ہے۔ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع فرمائی ہے وہ جمع کی ترتیب یہ تھی کہ آپ سفر میں ہوتے تھے تو آپ چونکہ سفر میں قافلہ چل رہا ہوتا پھر قافلے کو ٹھہرانا، اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ عصر کو آخری وقت میں پڑھتے تھے، یعنی ظہر کو قافلہ چل رہا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ظہر نہیں پڑھ لیتے تھے، بلکہ چلتا پھر دیکھتے کہ بھئی اب ظہر کا آخری وقت ہے تو آپ علیہ السلام قافلے کو ٹھہراتے اور فرماتے بھی اب نماز کی تیاری کر لو، تو ظہر کی نماز پڑھ لی۔ اب ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اتنے میں عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر آپ عصر کی پڑھ لیتے۔ یہ بھی سفر میں جمع فرمائی، اور یہ حقیقی جمع نہیں ہے بلکہ جمع صوری ہے، دیکھنے میں جمع ہے، حقیقی جمع نہیں، کیونکہ ظہر کو آخری وقت میں آپ نے عطا فرمایا اور عصر کو اول وقت میں، درمیان میں وقفہ کیا۔ ایسے ہی مغرب کی نماز جب سفر میں ہوتے تھے، مغرب کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد جیسے عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ تو سفر میں ایسا ہوا ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، لیکن یہ ظاہری جمع ہے، حقیقی جمع نہیں۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا۔ ایسے ہی مغرب کو آپ نے مؤخر کیا، مغرب کو مغرب کے وقت آخری وقت میں پڑھا، اور عشاء کو عشاء کے وقت ہی میں پڑھا لیکن اول وقت میں پڑھا، تو یہ ظاہری جمع تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیا ہو۔ اب بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں جی سفر ہے
تو وہ مغرب پڑھی ساتھ عشاء شروع کر دی، تو اگر مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، عشاء کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ظہر کی نماز پڑھی ہے، کہو جی سفر ہے تو چلو عصر کو بھی ظہر کے وقت میں پڑھ لو، ایسا نہیں ہوگا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا، ظہر کو ظہر کے وقت میں۔ تو اس طرح وقت کا پہچاننا انتہائی ضروری ہے اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر 7ویں نمبر پر نیت کرنا، کیونکہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہر نماز کی نیت کرنا علیحدہ سے ضروری ہے، لیکن نیت کے لیے کوئی الفاظ دہرانا ضروری نہیں۔ کئی حضرات وہ ہیں کہ وہ نیت کرتے ہی نہیں، اور کئی حضرات ایسے ہیں کہ وہ الفاظ دہراتے ہیں، جیسے الفاظ کو نا بہت لمبی چوڑا کہتے ہیں، بھی 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض وقت فجر، پیچھے امام کے منہ میں قبلے کی طرف۔ تو یہ الفاظ دہرانا ضروری نہیں۔ بھی آپ گھر سے چلے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو لہذا امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو یہ آپ کی نیت ہو گئی، تو یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں امام کے پیچھے ہوں۔ بھی آپ نے جب امام کے ساتھ نیت باندھی تو آپ امام کے پیچھے ہی ہیں۔ منہ آپ نے قبلے کی طرف کیا ہوا تو واقعی آپ قبلے کی طرف ہیں، الفاظ زبان سے دہرانا ضروری نہیں، منہ میرا قبلے کی طرف ہے، صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب فجر کی سنتیں اور فرض دونوں ظاہری صورت میں ایک جیسے ہیں، لیکن نیت کا فرق ہے۔ فجر کی 2 فرضوں جو 2 پہلے رکعتیں ہیں ان میں سنتوں کی نیت کریں گے، وہ سنت ادا ہوں گی، اور اس کے بعد 2 رکعت فرض ہیں، ان میں فرض کی نیت کریں گے، وہ فرض ادا ہوں گے۔ تو اسی طرح نیت کرنا ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ نماز ایک جیسی ہے، لیکن ان میں جو نیت کریں گے وہ نماز ادا ہوگی۔ سنت کی نیت کی تو سنت ادا ہوں گی، فرض کی نیت کی فرض ادا ہوں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا، فجر کا وقت کم ہے، آپ نے آ کر دیکھا صرف 2 منٹ رہتے ہیں، 2 یا 3 منٹ رہتے ہیں۔ اب سنت اتنی ضروری نہیں جتنا فرض ضروری ہے، تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بھی سنتیں رہنے دیں، فرض پڑھ لیں، کیونکہ آپ سنتیں پڑھنے لگیں گے فرض آپ کا رہ جائیں گے، تو فرض رہ گئے تو وہ نماز رہے گی، کیونکہ فرض جو سنت اور نوافل ہے نا، یہ فرضوں کی تکمیل کے لیے ہے، تو اس لیے آپ سنت پڑھتے پڑھتے فرض نہ رہ جائیں۔ تو وقت کم ہو تو اس وقت آپ فرضوں کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں، سنت چھوڑ دیں، سنت بعد میں اس کی سورج نکلنے کے بعد بھی قضا کر سکتے ہیں۔ صرف یہ بھی فجر کی سنتوں کی چونکہ تاکید بڑی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تو تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو۔ تو اس لیے ان کا حکم یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ صبح آپ نہیں پڑھ سکے فجر سے پہلے، تو پھر چونکہ فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، اور یہ چونکہ جو سنت ہے تقریباً نوافل کا درجہ ہے، اس لیے پھر حکم یہ دیے گئے سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اگر فجر سے پہلے سنتے رہ گئی ہیں، جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہے آپ تشریف لائے ہیں، تو اس میں بھی یہ حکم ہے اگر ابھی نماز شروع ہوئی ہے اور آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو باہر جا کے مسجد سے باہر جیسے کوئی جگہ بنی ہے کسی ستون کے پیچھے، جلدی سے سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ بعد میں تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ اگر 1 رکعت ملنے کی امید ہو پھر بھی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے من ادرک رکعتا فقد ادرک جماعتا، جس کو 1 رکعت بھی مل گئی سمجھو اس کو جماعت مل گئی، اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو 1 رکعت ملنے کی امید ہے، آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو پیچھے جا کے سنتیں ادا کر لیں، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ 1 رکعت بھی نہیں ملے گی پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ادا کریں۔ صرف یہ اسی دن کی فجر کی سنتیں ظہر سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سنتوں کی یہ تاکید ہے، اس لیے ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ البتہ اور جو نمازیں ہیں ان کی سنتوں کی قضا نہیں ہے،
تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ عمل کی توفیق. باقی تفصیل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.